دعوت خطاب دیتا ہوں امیر سٹی فیصل آباد استاد گرامی محسن مجد محترم جناب نجیب اللہ طارق صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیال کا اظہار فرمائیں. احباب سے گزارش ہے کہ اپنی رشتوں میں تشریف رکھیں. ہمارے شعور کیونکہ طبیعت کی علالت کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں، اس لیے شعور کو اجازت ہے. باقی تمام احباب اور ذمہ داران سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پوری دنیا کے لیے قادیانیت ایک مذہبی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. ہمارے لیے اگرچہ یہ اسلامی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. وہ یہ کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ عزیز احمد، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ عزیز احمد، جب بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، جنازہ آ گیا، سب لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، عزیز احمد وزیر خارجہ کھڑا ہو گیا باہر، کہتا میں تو نہیں کافر کا جنازہ پڑھتا، وہ مرزائی تھا. ہمارا وزیر خارجہ مرزائی تھا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. جو بیان کر رہے تھے نا ہمارے شیخ صاحب، جہاں تک قادیانیوں کے بارے میں دلائل کا تعلق ہے تو آپ حضرات کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی جائے، ایک جلد نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 65 جلدوں میں کتاب موجود آ گئی. 65 جلدوں میں کتاب ہے ختم نبوت کے بارے میں. ڈاکٹر بہاؤالدین لکھ رہے ہیں، ابھی چل رہا ہے مسئلہ. دلائل سر ظفر اللہ عزیز احمد کے بعد جزاکم اللہ خیر، وہ میں عزیز احمد کہے گا، سر ظفر اللہ بارک اللہ فیک. جہاں تک تعلق ہے دلائل کا، وہ شیخ صاحب نے کچھ بیان کیے، میں آپ کو صرف ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. جب کہتے ہیں نا کہ وہ مرزائی، کہ دیکھو جی ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ یہی کہتے ہیں نا مرزائی. تو یہی سوال ان کو کر دیں، آپ یہی سوال مرزائیوں کو کر دیں. یار ہم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے، تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ جو کہتے ہیں کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، تو یہ سوال ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے نا. آگے چلیں. اس وقت مسئلہ دلائل سے ہٹ کر اور ہے. ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت سی ٹیچریں، بہت سے پروفیسر قادیانی ہیں. بلکہ آپ حضرات جن کی عمر 60 سال کے قریب ہے، ان کو یاد ہے لاہور میں کیس چلا تھا. ایک مسلمانوں کی لڑکی، ہوتا نا والدین بعض اوقات بچی اسٹیٹ کر رہی ہے، فزکس کر رہی ہے، میتھ کر رہی ہے، ٹیوٹر نہیں مل رہا، گھر والے کسی میل ٹیچر کو ٹیوشن پہ رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، مسلمان تھے، انہوں نے اپنی بچی کے لیے میل ٹیوٹر رکھ لیا. وہ مرزائی تھا، اس نے مسلمانوں کی بچی کو ورگلایا، مرزائی کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی بچیوں اور بچوں کو اتنے جواب سمجھائے ہیں کہ وہ مرزائیوں کے سوالوں کا جواب دے دے؟
کسی کو نہیں پتا آپ. لیکن مرزائیوں کا مسئلہ ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو 2 4 بڑے زبردست پوائنٹ بتائیں. میں آپ کو صرف چند ٹپس دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں, مرزائی یا قادیانی جب بات شروع کرے گا وہ حیات مسیح سے شروع کرے گا. مرزائی جب آپ اس سے مناظرہ کریں گے کہ آؤ بات کرو, وہ بات ہمیشہ حیات مسیح سے شروع کرے گا. ہاں جی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, یہاں سے شروع کرے گا. آپ کہیں کہ اس مسئلے پہ بات نہیں ہوگی, بات ہوگی تمہارے غلام احمد کے اوپر. حیات مسیح کا کیا اس میں تعلق ہے؟ حیات مسیح کا کیا اس میں تعلق لے کے آئے ہو؟ ہمیشہ مرزائی قادیانی اسی سے بات کریں گے. اب جب بھی دیکھیں وہ کہے گا جی ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. آپ کہیں یار بات تو کرنی ہے تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی پر, حضرت عیسیٰ کے اوپر بات ہم نے نہیں کرنی. اس وقت یہاں جب کریں گے عیسائیوں سے کریں, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ان کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ یہ ہے, انہوں نے قرآن کی 2 3 آیتیں وہ اپنے تمام نوجوانوں کو سکھائیں. وہ میں آپ کو آیت بتاؤں گا, لیکن آپ ان سے پوچھیں جب کوئی مرزائی آپ سے بات کرے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا مرزا جو نبی جس کو تم مانتے ہو اس کے بعد کون سا نبی آیا, یا کہہ دو کہ ہمارا مرزا خاتم النبیین ہے. بھائی حضور کے بعد تو تمہارا نبی آیا, اب آگے کون نبی آئے گا؟ میرے گھر میں ان کا ایک شیخ الحدیث آ گیا مرزائیوں کا. میں نے کمرہ بند کر لیا. کہتا ہے جی بات کرنی ہے. میں نے کہا کر لیتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگا جی میں نے کہا تمہارے مرزے کے اوپر بات کریں گے ہم. کہتے ٹھیک. میں نے کہا اس نے بات کی کہ کیا وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ مجھے پوچھتا ہے وحی کا سلسلہ جاری ہے. میں نے کہا یہ یہیں پھنس جانا ہے اس نے, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 منٹ میں اس کا مسئلہ لو. میں نے کہا تم بتاؤ. کہتا ہے جاری ہے جی. میں نے کہا بہت اچھا. میں کہا اگر آج ایک آدمی فیصل آباد میں اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تم اس کو مان لو گے؟ کہتا نہیں. میں کہا کیوں نہیں؟ تمہارے نزدیک تو نبوت جاری ہے, تمہارے نزدیک تو نبوت جاری ہے. اگر آج فیصل آباد میں کوئی آدمی گھنٹہ گھر کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ دے بھئی میں نبی ہوں مجھ پر وحی آتی ہے, تم اس کو نبی مانو گے؟ کہتا نہیں. میں کہا کیوں نہیں؟ آگے چپ. میں کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں وہ نبی نہیں. میں کہا مجھے نبی کی خصوصیات بتا دو کہ نبی میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں, یا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے. تو پتہ چلنا چاہیے نا. تو اگر کوئی آج ایک آدمی, اب اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا, کیونکہ یہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے دلائل کا, ان کو بنیاد سے پکڑنا ہے. جب پکڑنا ہے بنیاد سے پکڑنا ہے. 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ ان سے پوچھو تم ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ کافر کیوں قرار پائے تھے؟ اسمبلی میں, عدالت میں دلائل, مرزا جو ان کا تھا کیا نام تھا ناصرین, وہ دلیلیں دے رہا ہے, ادھر مفتی محمود دلیلیں دے رہے ہیں, دلائل در ختم ہی نہیں ہو رہا. اور مفتی صاحب نے کہا چلو دوسرے مولوی صاحب آئے گا. انہوں نے کہا جاجی صاحب اس سے پوچھو مرزا سے کہ جو پاکستان کے لوگ تجھے نبی نہیں مانتے تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے؟ کہتا وہ کافر ہیں. تو اس نے کہا جج صاحب 22 کروڑ عوام کو کافر قرار دینے کے بہتر نہیں ہے ان 10 لاکھ کو کافر قرار دے دو. اس نے پھر فیصلہ یہاں ہوا تھا, دلائل پہ تو بات ہی نہیں ختم ہوئی. اب ان لوگوں نے یہ جھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں, لیکن تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو بتایا نہیں گیا.
میں آپ کو بتاؤں کہ میں مولوی ہوں، مانتے ہیں مجھے مولوی نا؟ افضل بس کہتے شاید مانتے ہی نہیں۔ ایک دن نہ کسی جگہ، اب میں بتانے لگا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو ختم نبوت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، ذرا بھی نہیں پتا۔ ادھر سرگودا روڈ میں ختم نبوت کی کانفرنس تھی، تو ہم چلے گاڑی پہ چل پہ، میں نے ایک مولوی صاحب کو ساتھ بٹھایا جن کی وہاں تقریر تھی، اپنے بیٹے کو بھی بٹھا لیا تھا۔ تو راستے میں مولوی صاحب سے بات کر رہا ہوں، ختم نبوت ختم نبوت، کوئی بات ختم نبوت ختم نبوت کرتے کرتے ہم جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ جب ہم گاڑی سے اترے، میرا بیٹا مولویوں کا بیٹا ہے، کہتا بھائی ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے کالجوں کے نوجوانوں کو کیا پتا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے، دلائل کی روح سے ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ بولے، ان کے بندے فوج میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، سکولوں میں، کالجوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے، اور نیچے نیچے ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھے ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ختم نبوت۔ یہ طریقہ ویسے اچھا ہے یوتھ ورس والوں کا، لیکن آپ جو کورس کراتے ہیں نا 3 دن کا، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں نا، ان کو کم از کم 2 آیتیں ضرور یاد کرنا، کم از کم، اور 2 حدیثیں اور 2 آیتیں۔ کم از کم ہمارے نوجوان مرزئی کے سامنے گھگو بن کے نہ کھڑے ہوں، گھگو پتہ ہی نہیں، مسلمان ہیں تمہیں 2 آیتیں نہیں آتی۔ تو آپ لوگوں سے آج میں ہمارے عام طور پہ مولوی وعدہ لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو جی کون داڑھی رکھیں گے، تو میں داڑھی نہیں آپ کے رکھواتا، تو کافی لوگوں کی داڑھی ویسے ہی موجود ہے۔ ایک تو میرے ساتھ وعدہ کریں کہ 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ختم نبوت پر آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ ٹھیک ہو گیا جو بات؟ اب دیکھیں اس میں 10 لکھی ہوئی ہیں، نٹ جانا اور 10 سن کے نہ نٹ جانا، 2 یاد کروا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں ان میں 10 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، تو آپ یہ لے کے جائیں اور اپنے بچوں کو کہیں جو امیر لوگ ہیں، اور خود جو 10 حدیثیں 10 آیتیں یاد کرے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا، 500 روپیہ رکھ لیں، 1000 روپیہ رکھ لیں، بچیوں کو اور بچوں کو، اور ان کو یہ سمجھائیں جب کالج میں لیکچر کے دوران کوئی آپ کی ٹیچر، کوئی آپ کا استاد جب حیات مسیح کے اوپر لائے گا، سمجھ لینا یہ عمر زئی ہے، اور کوئی نہیں بولتا اس کے اوپر۔ یہ اس طریقے سے بچوں کو پکڑتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں، مولوی کے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو کہاں پتا ہوگا؟ میں تو بڑا پریشان ہوں، میں نے اس کو اگلے سال جامعہ سروے میں داخل کرایا، میں نے کہا چلو اس کو تو کچھ تھوڑا سا پتہ چلے۔ دیکھیں قرآن پاک میں ان کا ایک مغالطہ، ہمارا کہتے ہیں خاتم النبیین، یہ کہتے ہیں خاتم کا معنی تو یہ ہوتا ہی نہیں ختم، کہتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے سب سے اچھا، جیسے اردو میں بولتے ہیں خاتم الشعراء، کہ شعراء ختم ہے، اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ یہ اس طرح انہوں نے مغالطے دی ہیں۔ ایک سب سے بڑا مغالطہ ان کا، سب سے بڑا، قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْوَتِينِ، یہ آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے میرے اوپر، اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے میرے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھی، میرے اوپر جھوٹ بولا، میں اس کی شاہ رگ کاٹ دوں گا، میں اس کی شاہ رگ۔ وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، بتاؤ اگر ہمارا مرزا جھوٹا تھا اللہ نے اس کی شاہ رگ کیوں نہیں کاٹی؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم ایک دن ربوہ چلے گئے، یہ کہتے ہیں نا یہ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑا ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا وہ مولوی کیا عربی بولتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، مربی،
ٹوپی پہنتے کالی. ہم بیٹھ گئے اس کے پاس, اس نے یہی آیت پڑھ دی, یہی آیت ہے ان کے پاس. ایک دوسری ہے وہ ما صدیق النبیین والی روایت. اچھا کہتا ہے دیکھو جی, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ. ہم نے کہا بس صرف ایک مسئلہ بتا دو, یہ تقوالا اس کا فائل بتا دو کون ہے. یہ ایک گرامر کا مسئلہ تھا, ہمیں فائل بتا دو کون ہے, مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں. لوگ جو فائل نہیں بتا سکا, فائل بتاتا تو بن جاتا. یہ اس طرح ہے کہ اگر میں کہوں کہ اگر میرا بیٹا سینما دیکھے گا میں اس کو ماروں گا. ایک آدمی مجھے کہو دیکھو وہ لڑکا سینما دیکھ کے آیا, تم نے کیوں نہیں مارا اس کو؟ میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ اگر میرا بیٹا سینما دیکھے گا تو میں اس کو ماروں گا. اللہ نے کہا ہے اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے اوپر کوئی غلط بات کہے گا تو میں اس کا گردن پکڑوں گا. اللہ نے یہ کہا. اب وہ جناب اس نے پہلے تو ٹوپی اتاری, رنگ لال, کہتا تھوڑا پڑھ کے آؤ. اور میں نے کہا میں سارا دن سیکھے نکالتا ہوں یار, میرا جامعہ میں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے اس وقت ہمارے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے. تو آپ نے 2 دلائل 4 دلائل یاد کرنے ہیں. تو میں اپنی بات کو دہراتا ہوں. مرزائی کہاں سے بات شروع کرتے ہیں مناظرے میں؟ آپ نے اس موضوع کو ٹچ بھی نہیں کرنا, کبھی ٹچ بھی نہیں کرنا. کہنا یہ مسئلہ ہمارا, یہ کوئی آئے گا جس طرح پروفیسر فاروقی صاحب نے کہا, اسے کہ حیات مسیح کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ کریں گے, تم تو مرزائی ہو, ہم تمہارے ساتھ کیوں کریں؟ آؤ صرف غلام احمد کے بارے میں, غلام اس کے بارے میں بات کرنی, اس کی نبوت ثابت کرو, نبوت ثابت کرو. اور اس کو کہو کہ کیا ابھی نبوت جاری ہے, کہ اگر جاری ہے بعد میں کون نبی ہے اس کے بعد. دلائل تو پھر دلائل چلتے رہتے ہیں نہ وہ ختم ہوتے ہیں. تو دوسری باتوں کو آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو تم اس کو مانو گے, اس کو چھوڑ دو گے اپنے, کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی شریعت نہیں چلتی. ویسے ایک مزیدار بات ہے, وہ جو میرا دوست تھا نا جو اس مرزائیوں کے شیخ الحدیث کو لے کے آیا تھا, وہ بعد میں مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ نبوت کی پہچان ہوتی کیسے ہے, یہ نبوت کس طرح پہچانی جاتی ہے کہ یہ نبی ہے؟ اور میں نے کہا پہلا نبی جاتے ہوئے بتا کے جاتا ہے. حضرت عیسیٰ جاتے ہوئے بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, تو پہلا نبی بتا کے جاتا ہے. اب سوال یہ ہے اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کی ہے؟ اگر یہ نبی آنا تھا تو اللہ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ قرآن میں بتا دیتا, کوئی آیت کوئی حدیث. اتنا بڑا مسئلہ ہے, کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے, کفر اور اتنا بڑا مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان ہی نہیں کیا. اللہ نے پوچھے بھئی وہ مرزا غلام احمد نبی آیا تھا, تم نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ ہم کہیں گے یا اللہ تو نے قرآن بھیجا تھا, بتا قرآن میں کہاں لکھا وہ نبی ہے؟ یا اللہ تیرے نبی آئے, نہ نبی علیہ السلام نے کوئی اشارہ کیا, نہ نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں اشارہ کیا. یا اللہ وہ تو سوال کیوں پوچھتا جس کا تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ویسے وہ ہمارے فیض آباد شہر کے ایک تاجر ہوتے تھے صوفی احمد دین صاحب, وہ ایک دن جامعہ میں بیٹھے, کہتے میں قرآن سے بھی ختم نبوت ثابت کرتا ہوں پہلے سپارے سے. وہ پھر کون سی آیت ہے تیسری؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے. بعد والوں کو تو ذکر ہی ہے قرآن میں. اللہ نے کہا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور جو آپ پر نازل ہوئی. اگر کوئی نبی آنا تھا تو قرآن میں کہنا تھا کہ پہلوں پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں, بعد والوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. ان کا ذکر ہی کہیں نہیں. تو ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریر کی انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی تھی, نہ میں نے کوئی تقریر کی تیاری کی ہے اسپیشل زیادہ. جب بلا وجہ انہوں نے مجھے بلا لیا. اب میرا اتنا ہی, بارک اللہ فیک, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.